بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ اشتیاق احمد پاکستان کے 80s اور 90s کے مشہور جاسوسی ناول کے مصنف یا ڈیٹیکٹیو ناول رائٹر تھے۔ ان کے ناول لکھنے کا ایک منفرد انداز تھا۔ قاری یا پڑھنے والا خود کو ناول کا یا منظر کا حصہ سمجھنا شروع ہو جاتا تھا۔ ہمارے بچپن میں نہ تو کمپیوٹر تھا، نہ ہی موبائل تھا۔ ٹیلی ویژن تھا لیکن اس پر بہت مختصر وقت کے لیے نشریات چلا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے 12 سے 22 سال تک کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کتب بینی یا ناول سے لطف اٹھایا کرتی تھی۔ اشتیاق احمد کے ناولز کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سبق آموز اور اخلاقیات سے بھرپور ہوا کرتے تھے۔ ان کے ناولز میں فحش یا غیر اخلاقی جملے تو کیا لفظ کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اپنے ناول کے آغاز میں ہمیشہ وہ ایک پیغام دیتے تھے کہ ناول پڑھنے سے پہلے دیکھ لیں کہ یہ وقت نماز کا تو نہیں، کل آپ کا کوئی ٹیسٹ یا امتحان تو نہیں، آپ نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہوا ہے، آپ کے ذمہ گھر والوں نے کوئی کام تو نہیں لگا رکھا، آپ نے کسی کو کوئی وقت تو نہیں دے رکھا۔ اگر ان باتوں میں سے کوئی ایک بھی بات ہو تو ناول کو الماری میں رکھیں اور پہلے کام سے فارغ ہو لیں، پھر ناول پڑھیں۔ آج آپ کے لیے انسپکٹر جمشید سیریز کے ناول حویلی کے اسرار کا انتخاب کیا گیا ہے۔ انسپکٹر جمشید پولیس کی اسپیشل برانچ میں انسپکٹر ہیں، جبکہ محمود، فاروق اور فرزانہ ان کے بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں اور جاسوسی میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو چلیے اب ناول حویلی کے اسرار کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ محمود نے فاروق کی پسلیوں میں اپنی کوہنی سے ٹہوکا دیتے ہوئے کہا، یار فاروق، یہ لڑکا مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے، تو یہ بات بتانے کے لیے میری پسلیوں کو تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ محمود بولا، بھائی ذرا غور سے دیکھو، جب سے آیا ہے آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے، کیوں نہ ہم اس سے رونے کا سبب پوچھیں؟ ضرور پوچھتے ہیں، شاید اسے ہماری مدد کی ضرورت ہو، لیکن نہیں، اس کے کپڑے تو بہت قیمتی ہیں۔ فاروق کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں، ایسی کوئی بات نہیں لگتی، خیر آؤ، ہم اس وقت فارغ تو ہیں ہی۔ محمود اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس وقت اسکول کے کمرے میں تھے، پیریڈ خالی تھا۔ جس لڑکے کا ذکر ہو رہا تھا وہ آج ہی ان کی کلاس میں داخل ہوا تھا، کسی دوسرے اسکول سے تبدیل ہو کر آیا تھا اور جب سے آیا تھا روئے جا رہا تھا۔ شاید اسے اپنا پہلا اسکول چھوڑنے کا دکھ ہو رہا تھا اور وہاں کے اپنے دوستوں کی یاد ستا رہی تھی۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر اسے اسکول تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ محمود نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم یہ بات تو اس سے پوچھ ہی سکتے ہیں۔ دونوں اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے۔ میں محمود ہوں اور یہ فاروق، محمود بولا۔ اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں تو 2 آنسو اس کے گالوں پر لڑھک آئے۔ اور میں حارث منیر ہوں، اس نے تعارف کروایا۔ جس سکول کو چھوڑ کر آئے ہیں وہ یاد آ رہا ہے؟ نہیں، اس نے فوراً کہا۔ وہاں کچھ گہرے دوست تھے، ان کی یاد آ رہی ہے؟ فاروق بولا۔ نہیں۔ تب پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ محمود نے پوچھا۔ میرے ابا جان کا۔ وہ اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ اوہ، ہم سمجھ گئے، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، آج شاید ان کا کوئی دن ہے، شاید ان کی برسی ہوگی، اس لیے آپ روئے جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں، اس نے تیزی سے کہا۔ تو پھر کیا آپ کے ابا جان کسی دوسرے ملک گئے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ تب پھر کیا بات ہے؟ اسی وقت گھنٹی بجی، یہ چھٹی کا اعلان تھا۔ سب لڑکے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ دونوں میرے گھر آ جائیں، بات آپ کو معلوم ہو جائے گی، یہ رہا میرا پتہ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک سنہری رنگ کا کارڈ ان کی طرف بڑھا دیا۔ محمود نے کارڈ لے لیا اور اس پر نظریں جما دیں۔ کارڈ پر شیخ محمد منیر درج تھا۔ یہ تو آپ کے والد کا نام ہے۔ محمود نے نظریں اٹھائیں اور پھر چونک اٹھا، کیونکہ حارث منیر تو جا چکا تھا۔ یہ تو واقعی عجیب لڑکا ہے، ہمیں الجھن میں ڈال دیا ہے اور خود چلا گیا ہے، فاروق بڑبڑایا۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم بھی اس کے گھر جا کر اسے الجھن میں ڈال دیں گے۔ محمود مسکرایا۔ کیا ضرورت ہے، ہم ان معاملات میں ٹانگ کیوں اڑائیں؟ فاروق نے منہ بنایا۔ ذرا سوچو، اس کے والد فوت نہیں ہوئے، نہ کسی دوسرے ملک میں گئے ہوئے ہیں، پھر وہ کیوں ان کے لیے اتنا پریشان ہے؟ محمود نے اسے گھورا۔ ذرا کیا، میں تو خوب سوچ چکا ہوں، بات صرف اتنی سی ہے کہ اس کے والد بیمار ہیں، فاروق نے پرزور لہجے میں کہا۔ بات اگر صرف اتنی سی ہوتی تو وہ ہمیں یوں پرسرار انداز میں کارڈ دے کر چلا نہ جاتا۔ محمود نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر تمہیں اتنی ہی بے چینی محسوس ہو رہی ہے تو جا کر معلوم کر آؤ نا، فاروق بولا۔ گویا تم میرا ساتھ نہیں دو گے، محمود نے جواباً کہا۔ نہیں، مجھے دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا کوئی شوق نہیں۔ خیر، میں فرزانہ کو ساتھ لے جاؤں گا، وہ بھی تمہارے ساتھ جانے سے انکار کر دے گی، فاروق نے فوراً کہا۔ خیال ہے تمہارا، محمود نے برا سا منہ بنایا۔
اس کے بعد وہ فرزانہ کے اسکول پہنچے جو ان کا بےتابی سے انتظار کر رہی تھی۔ بولی آج تم لوگ لیٹ ہو۔ محمود بولا آج ہماری کلاس میں ایک لڑکا حارث منیر دوسرے اسکول سے تبدیل ہو کر آیا ہے، لیکن جس وقت سے آیا ہے برابر روئے جا رہا ہے۔ اس میں تو کوئی پرسرار بات نہیں، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ فرزانہ نے منہ بنا کر کہا تم سمجھی نہیں، خیر سنو میں بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے حارث منیر کے بارے میں جو کچھ معلوم تھا بتا دیا۔ یہ واقعی پرسرار سا معاملہ ہے، فرزانہ بڑبڑائی۔ ہے نا؟ محمود خوش ہو کر بولا۔ فاروق اس بات کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں، لہٰذا میرا ساتھ نہیں دے گا۔ تم کیا کہتی ہو؟ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گی، کیا خبر ہم اس کے آنسو خشک کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ نیکی ہوگی، اور فاروق نیکی کے کاموں میں ہماری نسبت ذرا کنجوس واقع ہوا ہے، فرزانہ نے جلے کٹے انداز میں کہا۔ یہ بات نہیں، میں اسے مناسب نہیں سمجھتا کہ دوسروں کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی کی جائے۔ بھائی وہ خود ہمیں گھر آنے کی دعوت دے کے گیا ہے، اپنا کارڈ دیا ہے اس نے۔ اچھا بابا چلوں گا میں بھی، فاروق نے پاؤں پٹکے۔ ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے یقیناً آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور بیل دبا کر بجا دی ہوگی۔ شام کے ٹھیک 4 بجے وہ شیخ محمد منیر کے کارڈ پر لکھے پتے پر پہنچ گئے۔ ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ گھر کیا تھا، ایک عالیشان کوٹھی تھی اور اسے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، گویا اس گھر میں خوشی کی کوئی تقریب ہے۔ تب پھر حارث آنسو کیوں بہا رہا تھا؟ ابھی ہم اس سے مل لیں گے، فاروق نے منہ بنایا اور محمود نے گھنٹی بجا دی۔ 1 منٹ بعد ہی ایک ملازم کی شکل دکھائی دی، اس کے چہرے پر چھوٹی سی داڑھی تھی۔ فرمائیے کیا بات ہے؟ ہمیں حارث صاحب سے ملنا ہے۔ کیا آپ آج کی تقریب میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ہمیں تو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ آج یہاں کوئی تقریب ہو رہی ہے۔ حارث صاحب نے ہمیں آنے کے لیے کہا تھا، سو ہم آ گئے۔ آئیے میں آپ کو لان میں بٹھاتا ہوں، ڈرائنگ روم میں تو اس وقت پڑوس کی عورتیں جمع ہیں، حارث صاحب لان میں ہی آ جائیں گے، اس نے کہا۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فضل کریم۔ تینوں اس کے پیچھے چلتے ہوئے لان میں پہنچے۔ یہاں بھی بہت سے لوگ جمع تھے، تاہم وہ ایک الگ گوشے میں بچھی کرسیوں پر بیٹھ گئے اور ملازم چلا گیا۔ جلد ہی انہوں نے حارث کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ اب بھی غمگین تھا لیکن آنسو نہیں بہا رہا تھا۔ تو آپ لوگ آ گئے، یہ شاید آپ کی بہن ہے، اس نے فرزانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پرسکون آواز میں کہا۔ ہاں حارث، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آج یہاں کوئی تقریب ہے، ورنہ انہیں ساتھ نہ لاتے بلکہ خود بھی نہ آتے، محمود بولا۔ ارے وہ کیوں؟ حارث حیران رہ گیا۔ اس لیے کہ آپ نے ہمیں تقریب میں شرکت کی دعوت نہیں دی تھی اور نہ تقریب کے بارے میں بتایا تھا۔ اگر آپ نے بتایا ہوتا اور ہم دونوں کو شرکت کی دعوت دی ہوتی تب بھی ہم اپنی بہن کو ساتھ نہیں لا سکتے تھے، کیونکہ یہ اخلاقی اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ دعوت 2 آدمیوں کو دی جائے اور پہنچ 4-5 آدمی جائیں۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن خیر میں اب آپ تینوں کو دعوت دیتا ہوں۔ پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ تقریب کس سلسلے میں ہے۔ آج میری سالگرہ ہے، اس نے غمگین آواز میں کہا۔ تو پھر آپ اسکول میں رو کیوں رہے تھے؟ آج تو خوشی کا دن تھا نا، محمود نے پوچھا۔ یہ کہانی بہت عجیب ہے، کیوں نہ پہلے ہم تقریب سے فارغ ہو لیں اور پھر آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ بہتر تو یہی تھا کہ آپ ہمیں اپنی کہانی پہلے سنا دیتے، لیکن اس طرح سب لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا۔ چلیے خیر، یوں ہی محمود کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ اسی وقت ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ حارث، یہاں تم کیا کر رہے ہو؟ ادھر سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ میرے نئے کلاس فیلوز ہیں امی جان، اور یہ ان کی بہن ہے۔ خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر۔ آئیے چلیے۔ انہیں اٹھنا ہی پڑا۔ لان کے بیچوں بیچ پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہاں صرف مرد اور بچے جمع تھے، عورتیں اندر تھیں۔ آخر کیک کاٹا گیا۔ آدھ گھنٹے بعد پارٹی ختم ہو گئی اور لوگ رخصت ہونے لگے۔ تقریباً 20 منٹ بعد کہیں حارث فارغ ہوا اور انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ ابھی اطمینان سے بیٹھے ہی نہیں تھے کہ حارث کی امی اندر داخل ہوئیں اور بولیں، حارث تم ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتاؤ گے، ورنہ میں جان گئی ہوں یہ کون لوگ ہیں۔ ایک مہمان عورت نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ انسپکٹر جمشید کے بچے ہیں۔ اوہ! حارث دھک سے رہ گیا، پھر خوش ہو کر بولا، امی یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ یہ نہیں حارث، تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے، بس خاموش رہو، بالکل خاموش، یہ میرا حکم ہے۔ جی اچھا۔ اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کی امی باہر نکل گئیں۔ چاروں خاموشی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ آخر حارث کے ہونٹ ہلے۔ آپ دیکھ ہی چکے ہیں میں کس قدر بے بس ہوں، مجھے والدہ کا حکم ہے۔ ہاں، اور ہم بھی آپ کی کہانی سننے پر اصرار نہیں کریں گے۔ آپ کی امی کا حکم ہے تو آپ کو ان کا حکم ماننا ہی چاہیے۔ میں کیا کروں؟ بس کچھ نہیں، خاموش رہیں اور اب ہم اجازت چاہیں گے۔ میں سوچتا ہوں۔ وہ پھر کہتے کہتے رک گیا۔ اوہو بھائی ختم کرو، کوئی بات نہیں، اچھا اب ہم چلتے ہیں۔ تینوں باہر نکل آئے۔
حارث انہیں رخصت کرنے دروازے تک آیا۔ اب پھر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ کریں، لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں ساری بات پتہ ہو۔ میں مجبور ہوں، کیا کروں؟ خیر کوئی بات نہیں۔ وہ ہاتھ ملا کر موٹر سائیکلوں کی طرف بڑھ گئے۔ یہ بھلا کیا ہوا؟ فرزانہ بولی۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں، بس ہم اپنی الجھن میں اضافہ کر چکے ہیں، محمود نے جواب دیا۔ یوں کام نہیں چلے گا، آؤ کچھ کام کرتے ہیں۔ کچھ کام کریں؟ کیا کام کریں؟ فاروق نے حیران ہو کر کہا۔ تم تو بے وقوف ہو ایک دم۔ یہ کہتے ہوئے محمود نے شیخ محمد منیر کی کوٹھی کے نزدیک ہی ایک دوسری کوٹھی کے گیٹ کی طرف موٹر سائیکل گھما دی۔ فاروق کو بھی ساتھ دینا پڑا۔ ابھی انہوں نے گھنٹی بھی نہیں بجائی تھی کہ ایک بوڑھا باہر کی طرف آتا دکھائی دیا۔ شاید اس نے موٹر سائیکلوں کی آواز سن لی تھی۔ جی جناب، کیا حکم ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ شیخ محمد منیر صاحب کو تو جانتے ہوں گے، شاید تم اس بڑی کوٹھی کے مالک کی بات کر رہے ہو، لیکن میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں۔ 6 ماہ پہلے یہ خاندان اس کوٹھی میں آ کر آباد ہوا تھا۔ اچھا، تو 6 ماہ پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ یہ کوٹھی انہوں نے ہی بنوائی تھی، لیکن ایک عورت، ایک لڑکے اور ایک ملازم کے سوا ہم نے کبھی کسی کو کوٹھی میں نہیں دیکھا۔ ہم یہ کیا سن رہے ہیں؟ فرزانہ بولی۔ کیا میں نے کوئی غلط بات بتا دی آپ کو؟ بوڑھے نے جواب دیا۔ ان کے بارے میں تو یہاں آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ یہی بات بتائے گا۔ آپ کو معلوم ہے آج کوٹھی میں اس لڑکے کی سالگرہ تھی؟ ہاں معلوم ہے، اور آج 6 ماہ میں پہلی بار ان لوگوں نے محلے والوں کو اپنے گھر میں بلایا تھا۔ کیوں؟ فرزانہ بڑے حیرت سے بولی۔ یہ لوگ جب سے آئے ہیں محلے کے کسی آدمی سے نہیں ملے، نہ کبھی خود کسی کے گھر آئے، نہ کسی کو اپنے گھر بلایا۔ محلے والوں کا عام خیال یہی ہے کہ یہ لوگ بہت مغرور ہیں، اور غرور کی وجہ شاید دولت مندی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ دولت مند بہت ہیں۔ جس روز آئے تھے ان کی دولت مندی لوگوں میں اسی روز سے مشہور ہو گئی تھی۔ بہت بڑے بڑے ٹرنک اور سوٹ کیس 2 ٹرکوں پر لد کر آئے تھے، اور وہ وزنی بھی بہت تھے، لیکن پھر لوگ ان سے بالکل مایوس ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کسی بھی محلے دار کو نہیں پوچھا۔ آپ لوگ ان کے بارے میں کیوں پوچھتے پھر رہے ہیں؟ جی بس ایسے ہی، فاروق نے گول مول سا جواب دیا اور موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گئے۔ ہماری الجھن تو کچھ زیادہ ہی منافع حاصل کرتی جا رہی ہے، فاروق بڑبڑایا۔ دعوت میں موجود لوگوں میں سے کسی ایک یا 2 سے بات چیت کرنے پر ہم کوئی سراغ لگا سکتے ہیں، لیکن مہمانوں میں ہمارا واقف کوئی بھی نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ محمود بولا۔ صبر اور اس معاملے سے بالکل علیحدگی، فاروق نے اپنا مشورہ دیا۔ لیکن ہم اپنی الجھن کا کیا کریں گے؟ فرزانہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ 6 ماہ پہلے کہاں سے آئے تھے اور کن حالات میں آئے تھے، محمود نے کہا۔ یہ بات بھلا ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں؟ فاروق بولا۔ ان 2 ٹرکوں کے ذریعے جس میں سامان لد کر آیا تھا، اور یہ کام انکل اکرام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ محمود نے سب انسپکٹر اکرام کو فون کیا اور بولا، انکل، فاضل روڈ پر کوٹھی نمبر 320 میں ایک گھرانہ آج سے 6 ماہ پہلے آ کر آباد ہوا ہے۔ یہ گھرانہ کسی دوسرے شہر سے آیا تھا۔ ان کا سامان 2 ٹرکوں پر لد کر آیا تھا، جو کہ یقیناً یا تو ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن یا بس سٹینڈ سے گھر تک لایا گیا تھا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کس شہر سے آئے تھے۔ اکرام بولا، آپ مجھے کوٹھی کے مالک کا نام بتائیں۔ محمود بولا، شیخ محمد منیر، لیکن وہ ساتھ نہیں آئے تھے۔ ان کا بیٹا حارث منیر اور بیوی ایک ملازم کے ساتھ آئے تھے۔ آپ معلوم کرا دیں کہ یہ لوگ کس شہر سے آئے تھے، محمود نے کہا۔ یہ تو میں کروا لوں گا، لیکن تم مجھے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے، اکرام نے پوچھا۔ یہ ہم بعد میں بتائیں گے، شام کو آپ گھر پر ہی آ جائیے گا، محمود مسکرایا۔ شہر سے دور پرسرار حویلی کس کی تھی؟ عرفان نامی کون تھا اور اس کا اس معاملے سے کیا تعلق تھا؟ حویلی میں موجود نقاب پوش کون تھا؟ نقاب پوش حویلی میں کیا تلاش کر رہا تھا؟ حویلی میں موجود خون آلود خنجر کی کیا کہانی تھی؟ اگر آپ ان سب سوالات کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور دیکھیے، اور جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیجیے تاکہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ہاں، کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور سوالات کریں۔